ہمیں ہر فورم پہ جا کے لوگوں کو یہ بات بتانی پڑے گی، چاہے وہ آپ کے گاؤں کی چوپال ہو یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جی 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 کہ جو لڑکا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار صرف مرد ہوتا ہے، اور ہمیں خواتین کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، اور اس بات پر جو اتنی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات اور سن لیں میری، کہ میں نے تو مائی بیگا کی بات اس لیے مان لی کہ بھئی گاؤں میں شادی ہونے والی ہے، میں نے یہاں پہنچ کے چنگچیوں کو پیمنٹ بھی اپنے پلے سے کی، اچھا میں نے اپنی طرف سے ان پر احسان کیا، اچھا اور میں نے ان کو جتایا تک نہیں، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں کہتا کہ مائی بیگا کرایہ میں نے خرچ کرنا ہے، تو اپنی بہو رانوں کو کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے، پیسے تو میں نے دینے ہیں۔ بہت ویسے بری بات ہے یہ کون سی؟ یہ جو آپ احسان جتانے والی بات کر رہے ہیں۔ امام دین، ایک طرف آپ نے جب ان کے لیے اتنی محنت کی، ان کو لے کے آئے، ان پر پیسے خرچ کیے، تو احسان کیوں جتاتے؟ کبھی بھی احسان نہیں جتاتے۔ اللہ نے آپ کو اس قابل کیا تو آپ نے پیسے دیے نا، اگر اللہ آپ کو اس قابل نہ کرتا تو آپ کہاں سے پیسے دے دیتے؟ کبھی احسان نہیں جتاتے امام دین، کبھی بھی نہیں جتاتے، چاہے وہ پیسوں کے حوالے سے ہو، کسی خدمت کے حوالے سے ہو، یا کسی بھی اور حوالے سے ہو، احسان کبھی نہیں جتائے وہ کرتے۔ میری زبان ذرا گڑبڑا گئی، میں یہی کہنے والا تھا کہ اپنی طرف سے تو میں نے خدمت کی۔ اچھا، یہ جو آپ ہارٹ کی باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ جو انسانی ہارٹ ہوتا ہے اس کو جو پرابلمز ہو جاتی ہیں، یہی پرابلمز کوئی جانوروں کو بھی ہوتی ہیں؟ بالکل، بلیوں کو بھی، کتوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، شوگر بھی ہوتی ہے، اچھا، تو اور کیا۔ امام دین، ہم بھی جانور ہیں، ہم انسان جانور ہیں، لیکن ہمیں عقل اللہ نے دی ہے، ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں سوچ کی صلاحیت دی ہے۔ تو جانوروں میں یہ چیزیں ان نہیں میں ہوتی؟ ہوتی ہوگی، ان میں اپنے لیول پر ہوتی ہوگی۔ اچھا اچھا، دیکھیں، آپ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، کتوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، جی 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 جی، تو کس طرح وہ آپ کے بال وفادار ہوتے پھینکو ہیں۔ تو وہ منہ میں بال پکڑ کے لیے بالکل، اور آتا ہے۔ کیا۔ تو اسی طرح جانوروں کے اندر بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ان میں بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہ جو ہم دوائیں آپ کو دیتے ہیں نا، ان دواؤں کو پہلے ہم جانوروں پر استعمال کرواتے ہیں، تجربات کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی پھڑکنا ہو تو وہ پھڑک کے مر جائیں؟ خرگوش ہو گئے، بلیاں ہو گئیں، چوہے اوہو، ہو مجھے گئے، یاد ان آیا، پر ہم کرتے ہیں ڈڈو تجربات۔ ڈڈو ڈڈو، بالکل، مینڈک پر گڑائیں ہم کرتے گڑائیں ہیں، گڑائیں جی جو بالکل، کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ان اچھا، پر ہم تجربات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں نے اس دوا کو قبول کر لیا ہے اور ان میں کوئی نقصان نہیں ہوا، پھر ہم ان دواؤں کو انسانوں پر لے کے آتے ہیں، اچھا پھر انسانوں پر تجربات کیے جاتے ہیں، ٹرائلز کیے جاتے ہیں، اچھا اچھا، اور پھر 2 سال، 5 سال، 1 سال، جتنی بھی اس کی میعاد ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ دوائی انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک میری بات ماننی ہے، آپ نے انکار نہیں کرنا۔ اچھا، ہمارے گاؤں میں ایک میرا سنگی بیلی ہے، بکا راٹھ۔ امام دین، آج ایک مجھے بات بتا دیں، جی جی جی، یہ آپ لوگ اتنے پیچیدہ نام کیوں رکھتے ہیں؟ نام کو نہیں بگاڑ کیوں دیتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھو جی، اس کا نام بکا راٹھ ہی میں نے تو جب سے، وہ راٹھ تو ان کی قوم ہے نا جی، اچھا، تو بکا وہ نام شاید اس کا کچھ اور ہو، تو اس کا نام انہوں نے بگاڑ کے بکا راٹھ کر دیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو وہ سگریٹ پیتا ہے، ٹھیک ہے، پاگل پانی پیتا ہے، الکوہل، وہ یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا، وہ بس جو پانی پی کے بندہ پاگل ہو جائے اس کو اچھا، پاگل پانی میں کہہ دیتا ہوں جی۔ تو وہ پاگل پانی پیتا ہے اور سگریٹ پیتا ہے اور اس قدر کی روٹی کھاتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ ذرا کچھ مطلب بیمار ٹھلا مٹھا ہے۔ اچھا، اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ سوشل میڈیا پہ میں آپ کے ساتھ آتا ہوں اور آپ سے عقل کی باتیں سیکھتا ہوں، اچھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے کہہ کے تو میرا بائی پاس کروا دو۔ بائی پاس آپریشن؟ ہاں جی ہاں جی، امام دین، سٹنٹ ڈال دیں۔ نہیں نہیں، کیا ہو گیا؟ امام دین، اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے،
پروٹوکول یہ تو گاڑیوں کا ہوتا ہے کہ جی بڑے بڑے جو بندے ہوتے ہیں وہ ان کی گاڑی سینٹر ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اچھا. طریقہ کار یہ ہوتا ہے سب سے پہلے مریض کی ہسٹری لی جاتی ہے, ہسٹری. پھر مریض کا معائنہ کیا جاتا ہے, اچھا. پھر اس کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دل کے پٹھے کیسے, ہم ایکو کرتے ہیں, اچھا. پھر ہم اس کے دل کی نالیوں کا معائنہ کرتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. یہ تو بہت زیادہ اور پروٹوکول ہے. پھر اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے مریض کی انجیوپلاسٹی کرنی ہے یا ہم نے اسٹینٹ ڈالنا ہے یا بائی پاس آپریشن کرنا ہے. لیکن ایک بات بتائیں, یہ پہلے بھی ہم ساری باتیں کر چکے ہیں آپ کے ساتھ. جی جی, مگر اس کے ساتھ تو نہیں نا میں نے کی, اس نے فرمائش کی کہ میرا بائی پاس کرا دو. میں نے کہا میں آپ سے بات کر اس لیتا طرح بائی پاس کبھی بھی نہیں ہوتا. اور امام دین ایک بات آپ نے گاؤں میں جا کے جہاں جہاں اب جاتے ہیں سب جگہ بتائیں جی جی کہ جب کسی کو چھاتی میں بوجھ ہوتا ہے, انجائنا ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, جی جی جی, تو پہلے ان کا معائنہ کیا جاتا ہے. یہ تو بتا دیا آپ نے. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اچھا. تو فوراً فون آنا شروع ہو جاتے ہیں, جی انجیوپلاسٹی کر دیں, اسٹینٹ ڈال دیں, ان کو فوراً بائی پاس کروا دیں. اچھا. کیوں بھائی؟ یہ کوئی مشورہ کوئی ڈاکٹر کا تو نہیں ہے نا, نہ کوئی فرمائشی. اب یہ شروع ہو گئی ہیں باتیں. اچھا. اب تو لوگ امام دین ہمارے پاس کیسے آتے ہیں, کیسے تمام ٹیسٹ کروا کے آتے ہیں ہمارے پاس کہ آپ بتائیں میں کیا کروں. اچھا. یہ ٹرینڈ ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. ایک طریقہ کار ہے, اگر کسی آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, کسی کو ہارٹ فیلئر ہوتا ہے یا اس کو چھاتی میں درد ہوتا ہے, تو اس کی وجوہات ہوتی ہیں, ہمیں وجوہات کو ختم کرنا چاہیے. اچھا. اب جو راٹ صاحب ہیں ان کا سگریٹ بند کروائیں, ان کا الکوہل بند کروائیں. اس لیے امام دین آپ ان سے کہیں کہ اپنی خوراک کو سادہ کریں. جو ہے, جوار ہے, باجرہ ہے, کالا چنا ہے, مکئی ہے, سویا بین ہے, یہ استعمال کریں. موسم کی سبزیاں, موسم کے پھل کھائیں. اچھا. گوشت کا استعمال کم سے کم کریں, دیسی مرغ کھائیں. پھر اس کے بعد جو دریائی مچھلی ہے وہ کھائیں. بس تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, آپ دیکھیں گے کہ ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا کبھی بھی. اچھا جی, ذرا گنجائش رکھ کے, بالکل, یہ تو ہمارے دین میں بھی بتایا جاتا ہے. ہمیشہ بھوک رکھ کے کھانا کھائیں اور آدھا پیٹ کھانا کھائیں. اچھا, کوئی مطلب ایسا کر لیں کہ بس ابھی بھوک ہو تو روٹی رکھ دیں فوراً. پیٹ بھر کے کھانا کبھی بھی نہیں کھانا انہوں نے, یہ سب سے اہم بات ہے. اور پھر ان سے یہ کہیں کہ کھانا کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک تیز نہیں چلنا, سیڑھیاں نہیں چڑھنی. وہ ایک دن آپ نے بتایا تھا کہ چہل قدمی, صرف کم از چہل کم قدمی 40 قدم وہ چل سکتے ہیں. ہاں جی. تو یہ تمام باتیں ہیں, اگر آپ ان کو جا کے بتائیں تو مجھے امید ہے کہ وہ اس طرح اپنی زندگی بہتر کر سکیں گے. اور پھر ٹھیک ہے, ہم ان کا معائنہ کر لیں گے اور ہم دیکھ لیں گے کیا ان کو شوگر ہے, ان کا بلڈ پریشر ہائی ہے, ان کے خون میں چکنائیاں کتنی ہیں, ان کے یورک ایسڈ کتنا ہے, ان کا وزن کتنا ہے, ان کی شخصیت کیسی ہے, ان کا غصہ کتنا آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ غصے والی بات سے مجھے شک پڑتا ہے کہ مجھ کو بھی بڑا غصہ آتا ہے, تو مجھ کو بھی کہیں بلڈ پریشر تو نہیں ہو گیا؟ وہ تو مجھے لگتا ہے, میں نے آپ سے کتنی بار کہا کہ اب کہ آپ نے آنا ہے, اپنا مکمل چیک اپ کروانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اصل میں بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ساری زندگی کام 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 کیا جی. کام کیا ہے تو احسان کیا. نہیں 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 نہیں, اپنا جیا جنت پالنے کے لیے, ان کی تعلیم یافت ہونے کے لیے, بچیوں کو ویانے کے لیے کام کیا. جی جی جی, میرا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے, وہ میرا فرض تھا اور میری اولاد کا حق ہے مجھ پہ. جب ہے تو یہ کیا غصہ کیوں کرتے ہیں پھر؟ نہیں, غصہ میں ان پر نہیں کرتا. ہاں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر غصہ کوئی بندہ راہ جاتا چڑھا دے, مثلا میں سڑک دیکھ کے لیفٹ بھی اور رائٹ بھی تو میں پھر کراس کرتا ہوں. اچھا. اب بیچ میں سے کوئی اگر یہ رکشہ لے کے تو مجھے ٹکر مار دے یا مارنے میں بچ جاؤں تو مجھے پھر تو غصہ چڑھے گا نا جی. تو صبر اس وقت میں نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. بس صبر کریں. جب غصہ آنے لگے نا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک عارضی کیفیت ہے جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کے جسم پر, آپ کے دل پر, آپ کے دماغ پر برے اثرات مرتب ہوں گے. اچھا اچھا. تو بہتر ہے
آپ اس وقت جب یہ سوچیں گے نا ہاں جی کہ میرے جسم پر برے اثرات مرتب ہوں گے، جی جی مجھے اللہ نہ کرے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، جی جی مجھے جی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جی جی مجھے فالج ہو سکتا ہے غصہ کرنے سے، جی جب یہ آپ کے ذہن میں خیال آ جائے گا تو پھر آپ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی بھی پی لینا چاہیے۔ پانی وہاں تو پانی نہیں ملے گا نا آپ کو اس ہاں جگہ جی پر، نہیں میں لیکن اگر ہاں کہیں ایسی جگہ پر جہاں پر پانی مل سکتا ہے ہاں آپ جی پانی بھی پی سکتے ہیں، آپ جگہ تبدیل کر دیں، ہاں جی ہاں جو جی جہاں پر جس بندے نے آپ پر چڑھائی کی ہے آپ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں اچھا تو اچھا بہتر، آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا مجھے آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، مجھے یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ میں نے کہیں کسی رسالے میں پڑھا تھا کہ غصہ جس بندے کو آتا ہے، میں نے پڑھا تھا کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بندہ غصہ کر کے اپنے آپ کو سجا دیتا ہے۔ بالکل یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جی جی جو جی میں نے آپ سے بات کہی تھی نقصان جو ہے اس کا اپنا ہی اپنا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی میں نے آپ کو یہ تو بات بتائی امام دین کہ غصہ وہ عارضی ذہنی کیفیت ہے جس میں ہم دوسروں کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اسی طرح حسد کے بارے میں بھی میں نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی جو تقسیم ہے، مثلا آپ کو یہ نیوی بلو کلر کا سوٹ اللہ نے دیا ہوا، اچھا، ٹھیک ہے، اور مجھ پہ یہ یہ تو رنگ خیر جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پہ تو۔ یہ اچھا لگ رہا ہے، یہ مجھ کو یہ لیڈیں دیے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، تو میں اگر یہ سوچنا شروع کر دوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اچھے کپڑے ہیں میرے کیوں نہیں ہیں، بھئی ڈاکٹر صاحب ہیں، میں تو ایک عام عوامی سا بندہ ہوں۔ نہ امام دین، جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، جو آپ جی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ کا تو مقام ہی بہت بڑا ہے۔ تو حسد اللہ کی تقسیم جو اس نے کی ہوئی ہے اس پر اعتراض کرنے کا نام۔ واہ امام دین، ہاں جی لگتا ہے بہت اثرات اب زیادہ واضح ہونے لگے ہیں آپ کے اوپر۔ نہیں میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اچھی بات جو بھی ہو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے شاہ۔ میں خود تو شاید اتنا قابل نہیں ہوں، نہ میری کوئی تعلیم اتنی ہے، مگر میں نے اچھے لوگوں کی صحبت میں وقت گزارا ہے، اور ان کی جو اچھی اچھی باتیں تھیں نا جی، وہ میں نے اپنے پلے سے باندھ لی۔ یہ